إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام نے وہ دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا تھا آپ کے ذریعے دنیا والوں کو پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو دین حق کی دعوت دی۔ یہ دنیا میں کوئی نیا دین یا نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک بات ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے کہ جب یہ انسانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جایا کرتی ہے، جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغی اور طاغی ہو جایا کرتے ہیں، تو مالک کائنات اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تاکہ یہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آ جائے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو اس ابدی جہنم سے جو مرنے کے بعد ہر مجرم کو گناہگار کو ملے گی اس سے بچا لے۔ لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی آخری رسول تھے، نبوت کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر ختم کر دیا، لہذا اب کوئی ایسی شخصیت نہیں، ایسی ہستی نہیں، ایسا دریا نہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں لے کر آئے اور اس دین حق کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین ہے، اس کی تجدید کرے۔ دین مکمل ہو چکا، اب کامیابی انسانوں کی اسی دین کے اندر مضمر ہے کہ اس دین پر لوگ چلیں، اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ دین
کچھ جزیات کا نام نہیں کہ جناب صلات کر لی، نماز پڑھ لی، سال میں ایک مرتبہ مہینہ رمضان کا آیا اس کے روزے رکھ لیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی تو حج اور عمرہ کر لیا، یا مالک نے اگر مال اور دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دے دی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جناب یہ دین، اور ان جزیات پر ان جزیات پر عمل کر کے کچھ عبادات کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ اصل میں دین ایک پورا جو مفہوم رکھتا ہے وہ کچھ جزیات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مذہب کو لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ ایک دین لے کر آئے تھے۔ دین انسان کے پوری زندگی کو گزارنے کا طریقہ، اس کے صبح اٹھنے سے پہلے، اس کے صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے تک جتنی اس کی زندگی ہے اس پوری زندگی پر عمل کرنا، لیکن ان طریقوں کے مطابق، ان احکامات کے مطابق عمل کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور اس کی تعلیمات اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں عام کی، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات عطا کر کے گئے، جن تعلیمات کو دے کر گئے، اس میں کیا ہی سونے کا طریقہ، کیا ہی جاگنے کا طریقہ، کیا ہی کھانے کے طریقے، کیسا معاشی نظام ہو، کیسا معاشرت ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، تمہارے جتنے بھی طور طریقے ہیں، پرسنلی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، تمہاری محنت مزدوری کے معاملات ہوں، تمہارا گھر بار ہو، تمہارا نظم ہو، تمہاری تنظیم ہو، تمہارے امور مملکت ہوں، تمہارے جتنے بھی معاملات زندگی میں تمہیں درپیش ہوں، ان سب کو ایک پیٹرن پر گزارنا ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اور وہ طریقہ کار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ مختصر زندگی میں اس دنیا کے سامنے واضح کر کے چلے گئے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی، جو ان کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس 23 سالہ زندگی کو گزارتے ہوئے آپ علیہ السلام کی معیت میں، اور وہ ٹیم جو تیار ہوئی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے ماں بعد اس زندگی کو عملی طور پر دنیا کے سامنے نافذ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ کوئی عجیب سی شخصیت نہیں تھی۔ اس شخصیت کی جو تعلیمات تھی وہ کوئی عجیب اور انہونی اور انوکھی نہیں تھی، بلکہ یہ ساری تعلیمات ایسی تھی کہ جس پر قیامت تک کا آخری انسان عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے اس معاشرے کا یہ موقف، چاہے ہمارے عوام ہوں، چاہے خواص ہوں، ہمارے حکمران طبقہ ہو، ہمارا مذہبی طبقہ ہو، دیندار لوگ ہوں یا دنیا دار لوگ ہوں، کہتے ہیں کہ جناب کمپرومائز کر کے ہی دنیا میں چلا جا سکتا ہے، اگر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے تو دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم جس مملکت میں رہ رہے ہیں، جسے اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، اس مملکت کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر رکھی گئی۔ اس مملکت کو آج بھی
لکھنے اور پڑھنے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس مملکت کا جو قانون بنایا گیا، جو آئین بنایا گیا، اس 73 کے آئین میں شق اول میں یہ بات تحریر کر دی گئی اور تمام ملک کی سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اس پر متفقہ طور پر دستخط کیے کہ ہر وہ قانون اور ہر وہ آئین جو اسلام کے مخالف ہوگا یا جو اسلام سے متصادم ہوگا، وہ قانون اور وہ آئین، وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شق 73 کے آئین کی۔ اس کے بعد آپ دیکھ جائیے کہ جتنی غیر شرعی اور غیر اسلامی باتیں اور غیر اسلامی قوانین اس ملک میں بنتے جا رہے ہیں، جتنے امینڈمنٹس ہوتی جا رہی ہیں، ترامیم ہوتی جا رہی ہیں، اب تک 20-21 ترامیم ہو چکی ہیں۔ کبھی حدود آرڈیننس پر جو ہے وہ تلوار چلائی جاتی ہے، کبھی آپ کے معاشی نظام پر تلوار چلائی جاتی ہے، کبھی آپ کے جو خانگی نظام ہے اس پر تلوار چلائی جاتی ہے، اور پھر اس مملکت کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے کے باوجود اس کو لبرلزم کی طرف لے جایا جا رہا، اور کہتے ہیں یہ جناب یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کئی مرتبہ سود کو ملک کو سودی نظام سے پاک کرنے کی بات ہوئی، حتیٰ کہ غالباً 92 میں پاکستان کی شرعی عدالت نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر سودی نظام سے پاک کرنے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو آگے کیا، یو بی ایل کو آگے کیا، سپریم کورٹ میں اس شرعی عدالت کے حکم کے اپوزٹ اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے یو بی ایل کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پاکستان میں سود کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا، اور کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اگر سودی نظام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا۔ یہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ 1.5-2 سال پہلے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کی پارٹی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی سود کے خاتمے کے خلاف۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ جس کو سود لینا ہے لے، جس کو نہ لینا ہے نہ لے، سب کے سامنے اللہ کے احکامات موجود ہیں، اور اس نے انحراف کیا اس بات سے کہ وہ کوئی فیصلہ دے۔ الغرض جو لوگوں کا موقف ہے، یہ میں اپر لیول کی بات کر رہا ہوں، اپر لیول میں بھی یہی باتیں ہیں، لوور پہ آ جائیے، جو دیندار طبقہ ہے، جو دنیا دار طبقہ ہے، دونوں کی بات کرتا ہوں۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب معیشت ہماری سود کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ تو ہمارا اپر لیول ہے۔ لوور لیول پہ آ جائیے، نچلے طبقے کی طرف آ جائیے، جو گلیوں اور محلوں میں بازاروں میں کاروبار کیا کرتا ہے، جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، ان کا تو میں نے آپ کو ایک مختصر تعارف کروا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا، اس لیے یہ حالات کی مجبوری ہے، اگر ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو کما نہیں سکتے۔ یہ لوگوں کا ایک غلط فہم اور غلط خیالی ہے، خام خیالی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے معاشرتی نظام میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات بالکل اسلام سے متصادم، اسلام کے مخالف۔ ہم اپنی جو نظام ہے، معاشرتی نظام ہے،
میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنی عمر جو ہے وہ چھپاتی، چھوٹی سی مثال کہ عمر کیا ہے، تو آدمی اپنی عمر کو کم بتاتا ہے، عورتیں اپنی عمر کو کم بتاتی ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے۔ کہیں کسی انٹرویو کے لیے چلے جائیں، وہاں اپنی تعلیم کو، اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنی تعلیم کو جو ہے زیادہ بتلانا، یا اپنی تعلیم جو انہوں نے حاصل کیا اس میں دغا بازی کرنا، اس طریقے سے جو اس کا حق تھا اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حق ادا نہ کرنا، سال بھر جو ہے وہ کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، ڈگریاں لینی، ڈگری صرف اس بنیاد کے لیے کہ جناب مجھے کہیں اچھی جاب مل جائے گی، میرا کیریئر اچھا ہو جائے گا، میرا فیوچر اچھا ہو جائے گا۔ ایک بات اور میں درمیان میں وضاحت کرتا چلوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، مقصد صرف دنیا بنانا ہوتا ہے، مقصد صرف دنیا بنانا ہوتا ہے، آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر آخرت مد نظر ہو تو دنیا میں اگر بھوکا بھی مر جائے، دنیا میں اگر اس سے حقوق نہ بھی ملیں، دنیا میں اگر اس کی بدنامی ہوتی بھی ہو، اگر اس کی نظریں آخرت پر ہوں گی تو وہ ان تمام چیزوں سے کمپرومائز کر لے گا۔ لیکن دنیا میں میرا نام ہو جائے، میرا اچھا اسٹیٹس ہو، میری اچھی جو ہے وہ جاب لگ جائے، میرا اچھا فیوچر بن جائے، میرے بچوں کا اچھا فیوچر بن جائے، میرے بچوں کو اچھی نوکریاں مل جائیں، میرا بھی دنیا میں کچھ نام بن جائے، میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرا بھی بنگلہ ہو، میرا بھی گھر ہو، میری بھی اچھی دکان ہو، میرا بھی اچھا کاروبار ہو، اور میری دنیا اچھی بن جائے، میرا اچھا گزارا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کے جو حالات اور ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کی زندگی میں کبھی دنیا جو ہے وہ ان کے مد نظر نہیں تھی، وہ آخرت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اسی لیے تبوک کا موقع ہے، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر اپنا تمام کچھ دینے کو تیار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے سارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر کچھ گھر پہ بھی چھوڑا کہ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ ابو قحافہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، نابینا ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچیوں سے کہتا اسماء اور عائشہ سے رضی اللہ عنہما کہ تمہارا باپ کیسا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی، یا بچیاں بھی کیسی تربیت یافتہ ہیں۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے کچھ گول گول پتھر جمع کیا اور کہا کہ بابا یہ ہمارا ابا رکھ، تبوک کی جنگ ہے، فائنل جو ہے مارکا ہے، اور آج جو ہے وہ کسرا کو نابود کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جس کے پاس جو ہے دے رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، وہ دن بھر مزدوری محنت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور منافقین اس دور میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لو، یہ مکھی کی ٹانگ لے آئے، برا اس سے کیا ہوگا، یہ چلے ہیں کسرا کو فتح کرنے، اور لے کر کے آئیں چند کھجوریں لے آئے، ان کھجوروں سے کسرا کو فتح کریں گے۔ لیکن وہ مسلمان، ان کی نظر آخرت پر، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ سخت گرمی کا موسم، اور اس گرمی کے موسم میں اعلان ہوتا ہے کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں نکلو۔
کھجوریں پکی ہیں. مدینہ کا پورا معاشی نظام اسی کھیتی باڑی پر. اگر اس وقت کھجوروں کو نہ اتارا گیا پورا سال جو ہے وہ کھانے کو نہیں ملے گا. سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. نگاہیں آخرت پر تھی, دنیا پر نگاہیں نہیں تھی.